لائبہ یہ بتائیں کتنی خوشی ہو رہی ہے اور کیا وہ ریئیکشن ہے کہ لیڈ پہ میرا ڈرامہ آ گیا ہے ماشاء اللہ سے فائنلی ماشاء اللہ اینڈ اٹ از ڈوئنگ ویل. سو واٹس یور ریئیکشن؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا جب مجھے یہ پروجیکٹ آفر ہوا نا تو سوری پہلے بتائیں کتنی زور کا نعرہ لگایا تھا جب ہاں ہو گئی اور سب فائنل ہو گیا؟ بتاتی ہوں نا, ادھر آتی ہوں. جب میں اس سے پہلے ایک پروجیکٹ کری تھی میں بالکل خوش نہیں تھی اس پروجیکٹ میں, ٹھیک ہے, میں یہ کیوں کر رہی ہوں. تو میرا وہ والا جس میں ہماری بات ہوئی تھی نہیں کچھ ایسے میں بتاؤں گی آپ کو, نام نہیں لوں گی, نام میں بھی نہیں لے رہی, نام نہیں لے رہی. بہت ہٹ پروجیکٹ ہے لیکن. اچھا جی کون سا ہٹ پروجیکٹ نہیں, وہ تو اس پہ تو میں خوش تھی جس کے انٹرویو میں, ہاں, لیکن اس سے پہلے جو میں نے کیا تھا نا اس میں بالکل خوش نہیں تھی, بالکل بھی نہیں خوش تھی. تو میں بہت اپسیٹ تھی, مطلب ڈیورنگ دا شوٹ بھی اپسیٹ تھی اور ویسے بھی. تو مجھے اسد بھائی کی کال آئی کہ میٹنگ کے لیے آ جاؤ. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں. پھر میں گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ سب کچھ ہے اور ایک پروجیکٹ ہے. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ کیا پروجیکٹ ہے. انہوں نے کہا ہم تمہیں لیڈ کا پروجیکٹ دے رہے ہیں, اب سب کچھ تمہارے اوپر ہے کہ تم کیا کرتی ہو. کیونکہ دیکھیے ہم تو ہیں پروڈیوسرز, ہم انویسٹ کریں گے, ہماری کوشش ہوگی کہ ہم تمہیں ایک اسٹار بنانے کی کوشش کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں میری باجی سے ملی تو انہوں نے مجھے ایک بات بولی جو میرے دماغ پہ فوراً کلک کر گئی. انہوں نے کہا ایک پروڈیوسر اپنا پیسہ لگاتا ہے ایک ایکٹر پہ, دیکھو تمہارا کچھ نہیں جا رہا, پیسہ لگ رہا ہے پروڈیوسر کا. اگر تم کام اچھا نہیں کرو گی تو یہ سمجھو کہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ان کا مطلب وہ چلا جائے گا. تو میں نے کہا نہیں, کام تو اچھا کرنا ہے. پھر جب مجھے پتا چلا لیجنڈ علی عباس, میں تو خوش ہو گئی. میں نے کہا چلا, کیونکہ میں ان کی یار میں اتنی سیریس ہو کے بات سن رہا ہوں, آپ کو کیا پتا تھا یہ آنے والا ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا. کیونکہ مجھے موقع کم کم ملتا ہے, لے ہے نا. ہاں یہ موقع پہلی بار آیا ہے, وہی تو میں یہی مجھے سمجھ آ کم گئی نہیں ملتا, یہ آیا پہلی بار. ہاں تو میں نے اس لیے پکڑ لیں, سن لیں اس کو, ویلیو. اچھا کیا کہہ رہی تھیں آپ پلیز؟ اچھا مجھے علی بھائی بہت پسند تھے ایز این ایکٹر. علی بھائی ہو گئے. علی عباس مجھے بہت پسند تھے ایز این ایکٹر. میں ان کے ڈراماز دیکھتی تھی تو مجھے خوشی تھی کہ یار میں ان کی ہیروئن آ رہی ہوں. تو میں نے کہا اوکے لائبہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ تم نے اچھا کام نہیں کیا نا تو سب کا کام نظر نہیں آئے گا. کیونکہ ایک بندہ اگر کام خراب کرتا ہے تو دوسروں کا بھی کام کہیں نہ کہیں چھپ جاتا ہے. پھر میں نے اپنا 100% دینے کی کوشش کی. اور پھر میرے ایک اکیلے کا نہیں, پورا ٹیم ورک ہوتا ہے, ساتھ آپ کے کو ایکٹرز, آپ کا ڈائریکٹر, آپ کی ٹیم. تو جب پروجیکٹ پھر میں گئی میٹنگ کے لیے, پھر سیکنڈ پہ میرا کانٹریکٹ سائن ہوا, پھر زاہد بھائی سے میٹنگ ہوئی, پھر لکس فائنل. تو میں جب سب لکس فائنل ہو گئے نا اور پہلا دن شوٹ کا ہو گیا, تب میں نے آ کے گھر بولا امی میں بہت خوش تھی, میں بہت خوش تھی, اور مجھ سے زیادہ امی خوش تھیں. تو کافی اچھا تھا, مطلب ہم سب بہت خوش تھے. پھر آہستہ آہستہ ہم نے شوٹ اسٹارٹ کیا اور پھر چل رہا ہے. اچھا مجھے جب پہلی کال آئی, یہ 5ویں دفعہ اسٹوری سنی یار, سب کو سنا چکا ہوں سیٹ سب کو بتا چکی ہے. سنی اور ساری آڈینس نے بھی سنی, تو ہمیں سب نے سیٹ پہ جو جب آتا رہا میں نے ان کو یہ سنایا. میں نے کہا دیکھیں مجھے جب پہلی کال آئی تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ مجھے جب یوزلی کسی پروجیکٹ کے لیے جب کال آتی ہے تو الحمدللہ وہ پہلے 1-2 ایکٹرز میں سے ہی ہوتی ہے. تو ہم کاسٹ کو کہ اچھا لڑکی کون ہوگی, دوسری لڑکی کون ہوگی, ماں باپ کون ہوں گے, ڈسکشن کرتے ہیں. اس پروجیکٹ کی جب مجھے کال آئی تو مجھے کال آئی کہ جی یہ پروجیکٹ ہے اور یہ زاہد محمود ڈائریکٹر ہے اور آپ کی ہیروئن ہے لائبہ خان. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے, تو اسکرپٹ بھجوا دیں. اب اسکرپٹ آیا تو میں نے پڑھا تو اس میں 2 دوسری لڑکی بھی تھی. میں نے کال کی, میں نے کہا جی میں نے اسکرپٹ کے 5-6 ایپیسوڈس پڑھ لیے ہیں پلے کے, تو کیا کاسٹ کر رہے ہیں پھر ہم. اب میں زیوم کرتا کہ آگے والی بتائیں گے. میں نے کہا دیکھیں آپ افنان ہیں اور جو رمشا ہے وہ ہے لائبہ خان. میں نے کہا جی وہ مجھے بالکل پتہ چل گیا وہ لائبہ ہی ہے, اور میں آپ کو پتہ ہے میں کبھی کسی کے خلاف نہیں بولتا. شی از اے ویری گڈ گرل, تو اچھی بات ہے, اپرچونیٹی ملنی چاہیے. باقی کون ہے وہ ابھی ہم کاسٹ کر رہے ہیں. تو جب مجھے کال آئی یا میں نے کال کی وارڈروب کے لیے کسی بھی چیز کے لیے, مجھے انہوں نے ضرور کہا آپ کی ہیروئن ہے لائبہ خان. انہوں نے ریمائنڈ کرایا, انہوں نے کہا بھولنا نہیں ہے لائبہ خان ہے آپ کی ہیروئن. کچھ کہنا کہ چینج کرنے, پتہ نہیں وہ چاہ رہے تھے کہ میں کہہ دوں کہ نہیں میں نہیں کروں گا. لیکن خیر اس کے ساتھ بتانا چاہوں گا میرا لائبہ کا فرسٹ امپریشن. اوکے دیٹس انگنا کی دفعہ. اچھا اب انگنا میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب کے انڈیویجول ٹریکس تھے, تو وہ بہت کم تھا کہ اکٹھے کام تھا. تو وہ جو کم اکٹھے کام بھی تھا وہ میرا اریبہ کے ساتھ تھا, ورنہ کسی کے ساتھ بھی نہیں تھا. سو لائبہ کو جب میں سیٹ پہ دیکھتا تھا تو ایک لڑکی ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر جا رہی ہے, اور اتنا رش ہوتا تھا انگنا پہ کہ کیوس ہوتا تھا. تو کوئی ایک دوسرے سے زیادہ ملتے نہیں تھے, مشکل سے سلام دعا ہو پاتی تھی, مشکل سے. وہ بھی اف یو آر کراسنگ یور پاتھ ود ہر, بہت بڑی تھی وہاں پہ, بہت کاسٹ تھی. تو ہم بھی جب جاتے تھے کسی کمبائنڈ کام پہ تو ایک نا چڑ بھی ہوتی ہے جب 10-15 ایکٹر سیٹ پہ ہوتے ہیں. اتنے لوگ تھے کہ 3 میک اپ, ہاں ہر کوئی آپ کو پسند بھی نہیں ہوتا ہے ادھر, اور ہر کسی کو آپ بھی پسند نہیں ہوتے.
تو میرا جو لائبہ کا فرسٹ امپریشن تھا وہ یہ تھا کہ ایک بہت ہی سڑیل اور کوئی ایروگینٹ سی نئی لڑکی ہے, اور بھائی میں تو نہیں بات کر رہا اس سے, دوبارہ بولیں. نہیں اس وقت یہ تھا. تو پھر وہ سیریسلی کیونکہ میں چپ رہتی تھی اور کوئی ریئیکشن نہیں, کوئی ایکسپریشن نہیں. کمل تھی, کمل کے ساتھ بہت اچھی تھی میری, اریبا بھی اچھی بات کرتی تھی, رباب کے ساتھ تو بہت پرانی دوستی ہے, باقی وہ آپائیں تھیں اور جو سر تھے باقی سارے شیخ صاحب وغیرہ سب کے ساتھ بڑی اچھی تھی. تو لائبہ واز پرابلی دی اونلی پرسن ایٹ دیٹ سیٹ کہ جس کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھ کے بھی گفتگو میری نہیں ہو رہی ہوتی. تو پھر آپ کو تھوڑا سا مجھے لگتا تھا کہ سڑیل سی ٹھیک ہے یار, واٹ ایور, ہمیں کیا ہے. جب مجھے پہلے دن میں سیٹ پہ آیا تو میں نے ایک اسپیچ پریپیئر کی اپنے اندر کہ میں آئس بریک کرنی ہے, اور میری عادت ہے میں آئس بریک کرتا ہوں جا کے لوگوں کے ساتھ. سو وی ور شوٹنگ آؤٹ ڈور سین ان دا کار. تو میں نے لائبہ سے کہا کہ دیکھو لائبہ, آپ نے اسکرپٹ پڑھا ہے؟ لائبہ نے کہا جی میں نے پڑھا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے بھی جی اچھا ہاں میں بات ہو رہی ہے, کوئی کچھ نہیں زیادہ کچھ دیکھیں نہیں. میں اس سے پہلے ہم کام شروع کرے, بہت لمبا کام ہے ہمارا اور بہت زیادہ کام ہے ایک ساتھ, تو میرے آپ کے نا بہت انٹینس سینز ہیں اس میں, اور بے شک ہم دوستی نہ کریں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم سین کے بیچ میں نا فلی انویسٹڈ ہوں, 100% ہماری کیمسٹری نظر آئے. تو کٹ کے بعد بے شک ہم دونوں بات نہ کریں. تو لائبہ نا مجھے یوں دیکھ رہی تھی کہ مطلب تو لائبہ نے مجھے کہا ہاں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہم مل کے کریں گے. میں نے کہا ہاں تو میری عادت ہے, میں ذرا ایکٹرس کے ساتھ ڈسکشنز بھی کرتا ہوں اور سین کے اندر ان کو کوشش کرتا ہوں کہ گائیڈ بھی کر لوں اگر مجھے لگے کہیں. ویسے آپ کو بہت کچھ آتا ہے لیکن میں ویسے بات کروں. مجھے بس ویری ریسیپٹیو, بہت ہی اچھا تھا. اور پھر آئی تھنک وداؤٹ اینی ایفرٹس بڑی اچھی کیمسٹری کوئی ایفرٹ نہیں کی ہم نے. اب ان کے اس بات کے بعد میں نے دماغ میں یہ بھی نہیں سوچا کہ یار اچھا یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں نا ایسے کر لوں گی, میں ایسے, اور وہ ہماری کوئی ایفرٹ لگی نہیں. ہماری اتنی اچھی آلریڈی پہلے دن ہی ہمارے سینز اچھا ہونا شروع ہو گئے تھے, اور وہ ایک دو سینس کے بعد وی ریئلائزڈ کہ ٹھیک ہے ہم بالکل صحیح جا رہے ہیں. سو وہ یہ بیک فائر بھی کر سکتا تھا کیونکہ بہت کام ہے میرا اور ان کا آپس میں. نہیں لگ رہا ہے مجھے اچھی دوستی ہے آپ دونوں. ابھی وہ ڈائریکٹر کے پاس جاتی ہے, اس کے گھر رہتی ہے 2 ہفتے, اور پھر تو یہ جو یہ دکھایا ہے ریپرزنٹیشن کی ہے کہ ڈائریکٹرز بھی ایسے ہوتے ہیں. جب آپ لوگ اسکرپٹ پڑھ رہے تھے اور میں جب ڈرامہ بھی دیکھ رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ کیا یہ دکھانا جائز تھا یا یہ دکھانا فیئر ہے کہ انڈسٹری میں اس طرح بھی ہوتا ہے ایسا, کیونکہ میں نے آج تک نہیں سنی ایسی کوئی چیز. سو اگر وہ بھی رہی ہے تو مجھے اس بات کا نہیں پتہ. تو یہ ایک کائنڈ آف صحیح ڈائریکشن تھی کہ ہم انڈسٹری سے ریلیٹڈ اس طریقے کا پورٹریل کرتے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ایگزیجریٹڈ یہ ورژن دکھانا ضروری تھا تاکہ ہم لڑکیوں کو کوشن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم خود بھی ایکٹر ہیں ٹھیک ہے, اور ہم جب یہ چیز دکھا رہے تھے تو دماغ میں یہ چیز آتی ہے کہ یار ہمارے کیا امپریشن پڑے گا لوگوں پہ کہ اگر یہ لڑکی دکھا رہی ہے کہ رمشا ایک برے ڈائریکٹر کے پاس پھنس چکی ہے جو کہ وہ اس سے کیا چاہتا ہے, تو پھر میرے آس پاس کے بھی تو لوگ یہ سوچیں گے نا کہ لائبہ جہاں کام کر رہی ہے اس کے ڈائریکٹرز بھی تو ایسا کچھ وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ. تو اب مجھے ایک بات بتائیں, آپ لڑکیاں کام کرتی ہیں, ڈفرینٹ فیلڈز ہوتی ہیں. ہماری انڈسٹری اس لیے شاید بری بن چکی ہے کیونکہ ہم سب کھلم کھلا دکھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے. یہاں کی لڑکیاں اور لڑکے ڈراماز میں رومانس دکھا رہے ہیں, ساتھ دوست ہیں, اٹھنا بیٹھنا, لیکن جہاں اسکولز میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ہاسپٹلس میں بھی ہو رہی ہیں, آفیسز میں بھی ہو رہی ہیں, مطلب ہر جگہ یہ چیز ہو رہی ہے. کیوں وہ کیوں چھپے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں کیوں نہیں پتہ چل رہا, بیکاز وہ چھپے ہوئے ہیں. ہم زیادہ برے اس لیے بن جاتے ہیں کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں دکھا رہے ہیں نا لوگوں کو کہ ہاں یہ چیزیں. مگر رہی بات انڈسٹری کی اور ڈائریکٹر کی, تو مجھے لگتا ہے ایسے ڈائریکٹرز ہیں ابھی بھی. اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے اسی لیے رمشا کہہ رہا ہوں لائبہ کو کہا کہ یہ پہلے بتا دیں کیونکہ ظاہر ہے ایز اے گرل ایکسپیرینس شیئر کریں, میں پہلے بولوں گا تو وہ باعث نہ لگے. سو لائبہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پورٹریل دکھائی ہے یہ انڈسٹری میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اس لیے آنے والی لڑکیوں کو خبردار رہنا چاہیے, کیونکہ ہم بھی اپنے پروگرام کے ذریعے چاہیں گے کہ اگر آپ نے مے بی آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہے لیکن آپ نے سنا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کی امی آپ کے ساتھ ہر جگہ ہوتی ہیں, اللہ کا شکر تو آپ دونوں بہنوں کے بارے میں مجھے آئیڈیا ہے. تو لیکن آپ کو لگتا ہے سنا ہے, دیکھا ہے, یا کچھ اڑتی سنی ہے, تو ایسا کچھ سنی تو بہت ہے, اور ایسا ہے انڈسٹری میں, اور ٹھیک ہے صرف یہاں کی انڈسٹری میں نہیں ہے, دنیا میں جہاں پہ بھی لیکن ہم بات کریں تاکہ ہماری آڈینس میں جو مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈائریکٹرز دیکھیں جن ڈائریکٹرز کے ساتھ اب ہم کام کر رہے ہیں نا, میں نے پرسنلی فلرٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اس حد تک جاتے ہوئے ڈائریکٹرز کو نہیں دیکھا. یہ کوآرڈینیٹر لیول ہوتا ہے, یہ جتنی لڑکیاں ہیں جو کہ
एस्पायर करती हैं टू बी एन एक्ट्रेस और उनके पास बैकग्राउंड नहीं होता और उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, guidance उनको भी नहीं एक्सप्लॉइट होती। करते हैं। लेकिन ये वो सिर्फ दूसरे डायरेक्टर्स की लेवल बात पे नहीं है, ये प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, कास्टिंग हेड्स जो आप कह रहे हैं, ये सिर्फ एक ये नहीं दिखाएगा कि दानिश कमाल वो प्रोड्यूसर भी है कहीं ना कहीं। तो ये मैं सिर्फ डायरेक्टर्स को नहीं बुरा कह रही, मतलब ये कि वो बंदा जिसके पास काम है और वो एक लड़की या वो लड़का जो काम करना चाहता है, तो वो सही कह रहे हैं, फ्लर्ट होता है कहीं ना कहीं, लेकिन इस लेवल तक तब पहुंचता है वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी होता है, जब उसको सामने से भी कहीं ना कहीं वो चीज़ मिल रही होती है। कि जो जितने डायरेक्टर्स हैं ना जिनके नाम बन चुके हुए, मैंने उनको कभी ऐसा कुछ करते नहीं देखा हुआ। मतलब जाहिद भाई हैं जैसे फॉर एग्जांपल, वो इनको बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। तुबा को भी, लाइबा को भी, बाकी जितनी लड़कियां काम कर रही हैं ड्रामे में उनको भी, और कभी कोई गलत बात नहीं करते। मैंने हमेशा फील किया है कि जो मैं बार बार वर्ड यूज़ करूँ, जो इससे निचले लेवल पे जो लड़कियों को ये कहते हैं कि हम तुम्हें बनवा देंगे, कुछ फलाने से मिलवा देंगे, फलाने, अब उन्होंने 10 एक्टरों के साथ तस्वीरें खिंचवाई होती हैं, वो दिखाते हैं देखो ये भी मेरा दोस्त है, ये भी दोस्त है। तो वो लड़कियां कहीं ना कहीं जो बेचारी नई आई होती हैं वो फंस जाती हैं वो डायरेक्टर लेवल पे। मुझे लगता है कि शायद एक वक्त में होता हो, लेकिन अभी फिलहाल मैंने डायरेक्टर्स में नहीं देखा ऐसा। वो डर भी जाते हैं, स्पेशली विद दिस कमिंग टू सरफेस। अब तो देखें किसी के साथ कुछ भी होता है, वो टिक 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 उसने मी टू हैशटैग डाल के लिखना है और कोई भी एक्सपोज हो सकता है। नहीं, मैं रिफ्रेज कर लूँगी, ये बात अच्छी है, ये हमने अच्छा किया हम इस पॉइंट को डिस्कस करें, बिकॉज मुझे लगता है कि जितने लड़के लड़कियां देख रहे हैं वो कोई भी हो, हम किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की बात नहीं कर रहे, जॉब या फील्ड की बात नहीं कर, डायरेक्टर्स को नहीं हम बोल रहे, रिफ्रेज मैं करूँ, कोई भी आपको कुछ बोल रहा है तो देखिएगा वो क्या बोल रहा है। किसी के घर जाके 2 हफ्ते अकेले रहना या ऐसी कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग बात करना डज नॉट मेक बड़ी बात है, मुझे नहीं पता था 2 हफ्ते हम कर रही है। कहती है ना 2 हफ्ते हो गए मुझे, अपनी दोस्त को बोलती है 2 हफ्ते हो गए मुझे, अभी तक काम नहीं दिया। पार्ट भी नहीं पढ़ा ना स्क्रिप्ट। देखिए अली, मैं ड्रामा देखती हूँ ना, सारा तारीफ करे मेरी। अब पूछा, आप इनसे पूछे अली भाई, अली आपने कितना देखा है अभी तक? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा होगा, ये अपनी सीन में नहीं देखा होगा। आई हेट माय सेल्फ ऑन स्क्रीन, प्लीज। नहीं, मुझे लगता है कि मैंने आप सब लोगों को बोलती हूँ